جب بندہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لی ذنبی، میرا اللہ کہتا ہے اعتراف جرم کر لیا، فرشتوں اور کتنی سزائیں دے گو اس کے، روٹی کی بھوک کے نام پہ دو گے، بیماری کے نام پہ دو گے، وباؤں کے نام پہ دو گے، کسی پکڑ کے نام پہ، کسی آزمائش کے نام پہ، کسی امتحان کے نام پہ، اسے کس کس موضوع کی تکلیفیں دو گے؟ مان گیا ہے مولا میں مجرم ہوں، کالی دنیا کی کالی راہوں کا کالا راہی ہوں، کالی دنیا کی کالی راہوں کا کالا راہی ہوں، مان گیا۔ جو اعتراف ہے یہ سزا کو یا ختم کرا دیتا ہے یا کم کرا دیتا ہے، اور بندے کو اعتراف اللہ کی بارگاہ میں جب ہوتا ہے تو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس بندے کے لیے حیرت انگیز فیصلے کرتے ہیں جو عام عقل سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کے سامنے ایک گھر ہوتے تھے، 7 قبریں بھی ہوتی تھیں، گھر بھی ختم ہو گئے، قبریں بھی ختم ہو گئی، اب وہاں مکان بن گئے۔ وہ گھر جو ہوتے تھے ان کے سامنے قبریں ہوتی تھی، وہ ان کے بڑوں کی ہوتی تھی۔ اس بندے کا مزاج تھا کہ ہر بندے سے لڑ پڑنا ہے، ہر بندے سے ایسے قوم کا لڑ پڑنا ہے، اور لڑنے کے بعد جب لوگ آئیں گے اس نے پکڑ کے یہ قمیض یوں پھاڑ دینی ہے، گریبان کھولنا ہے، گریبان کھول کے یوں پھاڑنی ہے، اور پھاڑنے کے بعد یہ قمیض کو اٹھا کے پھینک کے یوں کھڑا ہو جانا ہے کہ سارے مرے پہلے تھوکا مارو میرے ہوتے، سمجھ گئے؟ ایسے کرتا تھا، پہلے میرے اوپر تھوکے پھر مجھے جوتے مارے۔ اس کو شاہ صاحب کہتے تھے، کہتے تھے شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے نا پہلے یہ کر، ساری کٹائیاں کر، ساری مار مرائیاں کر، سارا کچھ کر کے دنیا کا آخری مظلوم بن جاتا تھا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، مجرم۔ یہ دنیا کے دھندے اور پھندے ہیں، پھر میرے رب کو یہ ادائیں بھی پسند ہیں۔ میرا بندہ تو اگر سچے دل سے نہیں کہتا نا، اگر جھوٹے دل سے کہے تب بھی قبول کرتا ہوں، کیوں؟ میں خود ہی تو کہتا ہوں میرے بندے تجھے رونا نہیں آتا تو لوگ شکل ہی بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، میرا اللہ کہتا ہے رونا نہیں آتا، اس کے رونے کی شکل بہروپ بنا لے، پھر بھی میری بارگاہ میں قبول ہے۔ آ تو صحیح۔ اس پہ اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، خوشحالیوں کے دروازے کھولتے ہیں، وسعت کے دروازے کھولتے ہیں، میرا رب رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس نعمت پہ اور اللہ غیبی نظام چلاتا ہے اس بندے کے لیے، اور غیب سے برکت، وسعت، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھولتا ہے۔ وسع لی فی داری، بڑا گھر دے مولا دنیا میں آخرت میں، میری خزانے میں کون سی کمی؟ اور اللہ قبر کے گھر کو بھی بڑا بنا دے، اس سے قبر کا گھر بھی ہے۔ انسان کی زندگی میں 4 ادوار ہیں، عالم ارواح، عالم شہود، عالم برزخ۔ تو عالم برزخ کی پہلی ابتدا، تیسرا دور قبر، اور اصل وہی ہے، لیکن اگلے کہتے ہیں کہ قیامت بھی ہے، لیکن موت کے بعد قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ادوار ہیں انسان کی زندگی میں، یہ دور ہے انسان کی زندگی میں، روح کی دنیا، مشاہدے کی دنیا جو اس وقت ہم موجود ہیں، اور پھر قبر کی دنیا۔ یہ کہتے ہیں مولا قبر کا گھر بھی مجھے بڑا عطا فرما، وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رزق دے پر دے برکت والا، اکیلا رزق نہیں مانگا، بارک لی فی رزقی، مولا برکت والا، بارک اللہ، تبارک اللہ، برکت والا رزق عطا فرما، ایسا رزق جو میری وسعتیں اور برکتوں کے ساتھ میری نسل در نسل چلے، اور ایسا رزق جو آئے مصیبت کا ذریعہ، تکلیفوں کا ذریعہ، بیماریوں اور خون ریزی، مقدمات، مشکلات، مسائل، پریشانیوں اور ناکامیوں کا ذریعہ نہ بنے۔ کئی لوگ دیکھیں
میرے جاننے والوں میں قریب میں ایسے لوگ ہیں کہ جہاں سے ملا، جیسے ملا، جس طرح ملا، زکوٰۃ بھی لی، صدقات بھی لی، خیرات بھی لی، جبکہ خود زکوٰۃ صدقات خیرات دینے کی حیثیت ہے، ڈھیروں سونا ہے اور سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جہاں سے جیسے جس طرح آیا لیا۔ اور گھر میں موتیں، گھر میں بیماریاں، گھر میں تکلیفیں، گھر میں کینسر، گھر میں چھوٹا سا بھی حادثہ ہڈی ٹوٹے بغیر نہیں ہوتا، ہڈی ٹوٹے بغیر نہیں ہوتا، چھوٹا سا بھی حادثہ۔ مولا رزق دے، اور رزق ایسا دے برکت والا ہو۔ وضو تو ویسے ہی کرنا ہے اللہ والو، بیت الخلاء میں کیا ہے تو زبان سے نہ پڑھے، دل میں پڑھ لے، اور بیت الخلاء کے باہر ہے تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 دفعہ، 5 دفعہ، جتنی دیر۔ ایک صرف احتیاط کیجئے گا، نل کا ٹونٹی کھلی ہوئی ہے اور یہ دعا پڑھ رہا ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوگی، رزق کو ضائع کر رہا ہے، تو رزق ضائع کر رہا ہے۔ پانی، بجلی رزق ہے، اس کو ضائع کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس نے کہ جی ٹونٹی کیوں کھلی ہوئی ہے نل کا؟ اس نے کہ وہ دعا پڑھ رہا ہے، بند کر کے کر لیں۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ وضو اس نعمت کو اس دعا سے اور بابرکت بنائے اور حیرت انگیز بنائے۔ یہ دعائیں ہیں اس لیے آؤ لو اور ہم دے دیں، یہ وظائف ہیں اس لیے آؤ پڑھو اور خزانہ غیب سے نواز دیں، ہیں اس لیے، ہیں اس لیے غیب سے اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جائیں، یہ ہیں اس لیے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ غیب کے خزانے سے اپنے نبوی بول اس کی زبان پہ جاری کرتا ہے۔ نبوی بول، نبوی بول، قرآن نبوی بول ہے جس کی زبان پہ جاری ہوا، اور مسنون دعائیں جو کملی والے کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، یہ نبوی بول ہیں جس کی زبان سے جاری ہو جائے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک غلام، آقا کی بارگاہ میں مفہوم ہے کہ غربت، تنگ دستی، فقر، فاقہ، حالات، مسائل، مشکلات، الجھنیں، پریشانیوں کا تذکرہ کیا۔ میرے حضور نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر، بس سنا اور چلا گیا، کیونکہ سننا اور ماننا ان کے مزاج میں تھا۔ ہر وقت باوضو رہا کر، ہر وقت باوضو رہا، اور اس نے ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیا، رہنا شروع کر دیا، اور ہر وقت باوضو رہتے ہوئے کچھ ہی عرصے کے بعد آقا اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں، پڑوسی بھی کھاتے ہیں، رب نے رزق میں وسعت دے دی ہے۔